کیا آپ کو کبھی ایسی علامات محسوس ہوئی ہیں کہ آپ انتہائی پریشان ہیں اور دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے، پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، چکر آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا خود پہ کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے اور جیسے آپ مرنے والے ہیں، انتہائی خوف کی حالت؟ اسے پینک اٹیک کہتے ہیں۔ یہ ایک انٹینس فیئر اور انگزائٹی کی حالت ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ پینک اٹیک کو کیسے پہچانیں اور اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر امبر، اور اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا انگزائٹی کا شکار ہے اور اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ پینک اٹیک میں بیسیکلی آپ کی باڈی کسی انڈر لائنگ پریشانی، سٹریس یا کسی ٹریگر پہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی اندر آپ کی پریشانی ہوتی ہے اور آپ کی باڈی اس کو سمجھتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور اوور ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے۔ عارضی حالت ہوتی ہے، انسان سے باہر آ جاتا ہے، لیکن ایک بڑی میزریبل کنڈیشن ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ ٹیکنیکس بتاؤں گی جس پہ عمل کر کے آپ پینک اٹیک سے جلدی باہر آ جائیں گے۔ تو پہلی ٹیکنیک ہے 5 4 3 2 1 گراؤنڈنگ ٹیکنیک۔ 5 کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آس پاس اپنے سراؤنڈنگ میں کوئی 5 چیزیں دیکھیں۔ جیسے آپ کو وہ حالت ہو جس میں آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، آپ انتہائی پریشان ہے، خوف کی حالت میں ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مر جائیں گے، تو فوری طور پہ دیکھیں کہ کمرے میں کوئی سی بھی 5 چیزیں۔ فار ایگزامپل میں دیکھ رہی ہوں لائٹ ہے، پھول ہے، موبائل ہے، مائک ہے، یہ سامنے پلانٹ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 4 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی 4 چیزیں جو ہاتھ سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس مائک کو ٹچ کر سکتی ہوں، جیسے یہ واس ہے، اس کو ٹچ کریں، کوئی سی بھی 4 چیزیں۔ یہ اسٹیتھوسکوپ پڑی ہے، اس کو میں نے ٹچ کیا ہے، فیل کیا ہے، اوکے اور رائٹ۔ اور پھر یہ میرے پاس یہ موبائل کا ایک کور پڑا ہے، اس کو فیل کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ 4 ہو گیا۔ 3 کا مطلب یہ ہے کہ کچھ 3 آوازوں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سی 3 آوازیں آپ کے ارد گرد آ رہی ہیں آپ کو۔ جیسے مجھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی چل رہا ہے، میرا خیال ہے کوئی بچے چل رہے ہیں۔ یہ فریج کے چلنے کی آواز آ رہی ہے مجھے، اور تیسرا مجھے ایئر کون کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ آوازیں، ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اور 2 کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی سی بھی دو جو سمیلز ہیں ان کو نوٹس کرنا ہے۔ جیسے میں سمیل کر رہی ہوں کہ میرے پاس فریش بکے پڑا ہے، اس پھولوں کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، اور یہ کینڈل میں نے تھوڑی دیر پہلے چلائی ہوئی تھی، اس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اور نمبر 1 ہے کہ کسی چیز کا ٹیسٹ یا کسی بھی چیز کا ٹیسٹ یاد کریں۔ فار ایگزامپل میں نے آفٹرنون میں سیلڈ کھایا تھا تو مجھے کیوکمبرس کا ٹیسٹ، میں اس کو یاد کروں گی۔ تو یہ 5 4 3 2 1 یہ چیزیں بیسیکلی اس لیے ہے کہ یہ وہ سینسز ہیں جن کو آپ نے یاد کر کے خود کو واپس پریزنٹ میں لے کے آنا ہے۔ کیونکہ وہ جو پینک اٹیک ہو رہا ہے وہ بیسیکلی آپ کو کسی سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کہ فیوچر یا پاسٹ میں ہے، لیکن آپ نے خود کو پریزنٹ میں رکھنا ہے۔ جب آپ خود کو پریزنٹ میں لے آئیں گے تو پینک اٹیک کے سمٹمز خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2 از باکس بریدنگ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے۔ سانس آپ نے سلولی لینا ہے، آرام سے لینا ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اس سے آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہو جائے گا اور انگزائٹی کم ہو جائے گی۔ آپ نے 4 سیکنڈ سانس کو اندر کی طرف کھینچنا ہے، 4 سیکنڈ اس کو روکنا ہے، اور پھر 4 سیکنڈ آپ نے اس کو ایکسیل کرنا ہے، باہر کی طرف نکالنا ہے، اور پھر 4 سیکنڈ رکنا ہے، لائک دس۔ اور اس کو آپ 4 سے 5 دفعہ دہرائیں گے اس عمل کو۔ 4 سیکنڈ آپ نے انہیل کرنا ہے، 4 سیکنڈ روکنا ہے، 4 سیکنڈ ایکسیل کرنا ہے، 4 سیکنڈ روکنا ہے۔ اور یہ عمل جب آپ 4 سے 5 دفعہ کریں گے آپ کے دل کی دھڑکن کم ہو جائے گی، انگزائٹی کم ہو جائے گی۔ بہت افیکٹو ٹیکنیک ہے۔ جن لوگوں کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں وہ اس کو کر کے دیکھیے گا، آپ انگزائٹی سے، اس اٹیک سے باہر آ جائیں گے۔ نمبر 3 از کولڈ ٹچ یا آئس میتھڈ۔ آپ ہاتھوں پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں، پانی کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، یا آئس کیوبز کوئی ہیں تو اس کو پکڑ لیں۔ اس سے باڈی کو ایک سگنل جاتا ہے کہ ڈینجر از اوور، خطرہ ختم ہو گیا ہے، اور آپ کی باڈی کا جو پینک اٹیک والا موڈ ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے اور آپ ریلیکس موڈ میں چلے جاتے ہیں۔
کافی افیکٹو میتھڈ ہے، اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں۔ ٹپ نمبر 4 ہے باڈی موومنٹ۔ آپ واک کرنا شروع کر دیں، ہاتھوں کو رب کریں، تھائز کو آپ رب کر سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، جینٹل ٹیپنگ سٹارٹ کر دیں، رپیٹ کریں کہ آئی ایم سیف، دس از ٹیمپرری، میں بالکل محفوظ ہوں، یہ ابھی اوور ہو جائے گا۔ اس طرح کی پازیٹیو ایفرمیشنس بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں۔ پینک اٹیک میں باڈی میں ایڈرینالین بڑھ جاتا ہے، اور اگر باڈی موومنٹ کر کے آپ اس کو ایڈرینالین کو شفٹ نہیں کرتے تو پھر یہ اندر ہی اندر آپ کو آپ کے پینک اٹیک کے سمٹمس کو اور مزید بڑھائے گا۔ تو اس لیے باڈی موومنٹ ریئلی ہیلپس اے لاٹ۔ ٹیکنیک نمبر 5 ہے پازیٹیو سیلف ٹاک۔ جب بھی آپ کو پینک اٹیک ہو، آپ اس سے پازیٹیو ٹاک کریں کہ میں مر نہیں رہا، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ پینک اٹیک ہے، میں اس سے باہر آنے والا ہوں، میں بالکل سیف ہوں۔ جب آپ خود سے پازیٹیو ٹاک کرتے ہیں تو یہ آپ کے برین کو کام کرتا ہے۔ یور ورڈز ہیو پاور۔ تو جیسے ہی آپ اپنے آپ سے پازیٹیو ٹاک کرتے ہیں تو آپ کی باڈی اس کا اثر لینا شروع ہوتی ہے اور آپ کی باڈی پینک اٹیک سے باہر آنے لگتی ہے۔ پینک اٹیکس بہت ہی آپ کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جیسے جیسے آپ ان ٹیکنیکس پہ عمل کریں گے آپ کی باڈی ٹرین ہوتی جائے گی اور آپ پینک اٹیک سے باہر نکلنا، بہت جلدی باہر نکلنا سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیں انگزائٹی کے پیشنٹس کو پینک اٹیک ہو سکتے ہیں، تو آپ یا آپ کا کوئی بھی پیارا جس کو انگزائٹی ہے ان کے ساتھ آپ پلیز یہ ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ یہ پینک اٹیک کی حالت بہت ایک میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے، ایک بڑی آلدو یہ ٹیمپریری ہوتی ہے لیکن انتہائی خوفزدہ کر دینے والی حالت ہوتی ہے۔ اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے کہ جو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے پینک اٹیک۔ یاد رکھیں ایسے لوگ جن کو پینک اٹیک ہوتا ہے، جن کو سیویئر انگزائٹی ہے، سپورٹ از اویلیبل، ہیلپ از اویلیبل، یو جسٹ نیڈ ٹو آسک فار اٹ۔ جب تک آپ بتائیں گے نہیں، آپ ہیلپ مانگیں گے نہیں، آپ تھراپی لیں گے نہیں، تو پھر امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ باقی ایک بہت ہی چھوٹی سی ٹپ ہے کہ اللہ کے ذکر میں بھی بہت سکون ہے، وہ بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ پروفیشنل ہیلپ بھی لیں۔ میں ہوں ڈاکٹر امبر، اور میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں جو خاموشی سے انگزائٹی سے لڑ رہا ہے، پینک اٹیک سے لڑ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو ان سب لوگوں کو بہت ہیلپ کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔